وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بات جو ہو رہی ہے وہ رمضان کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ دیکھیں سورہ قدر کی تفسیر بھی اسی نیت سے کی جا رہی ہے کہ یہ کہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں زیادہ سے زیادہ چیزیں اس میں کور ہو جائیں۔ تو بہرحال بات پچھلے ہفتے بھی یہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم لوگوں کو دیا ہے، اور یہ مہینہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن شریف میں جو خود فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کیا کہ جو رمضان ہے اور ان روزوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ ویسے تو دیکھیے بہت ساری چیزیں حدیث شریف سے اور الگ الگ جگہ سے پتہ چلتی ہیں، ایک جو بالکل کلیئر کٹ جو بالکل واضح چیز جو پتہ چلتی ہے وہ کیا پتہ چلتی ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، ہے نا۔ تو ایک بات تو ہوگی یہاں پہ تقوی کے سلسلے میں، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ مہینہ ڈالا ہے اور ہمیں یہ دیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے تقوی اختیار کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب رمضان کی بات آتی ہے تو اس میں جو ایک اور چیز جو کہ قرآن شریف سے ہی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان کی بات آئی ہے قرآن شریف میں ایک اور جگہ، تو وہ کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک۔ تو یہ کہ بات وہی ہے کہ جب رمضان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں منشن کی ہیں، ہے نا، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں، ایک جو ہے وہ تقوی ہے، اور یعنی کہ اس کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رمضان اور قرآن یہ دو جو چیزیں ہیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ایک دوسرے سے مناسبت بہت زیادہ ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ پھر سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 185 ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب اس کے بعد قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ٹھیک۔ تو اس کے بعد خیر آیت اور لمبی ہے، لیکن یہ کہ ان دو چیزوں کے بارے میں بھی آج انشاءاللہ اگر وہ ہو پائے بات، اور یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھا دیں انشاءاللہ تو انشاءاللہ جو مقصد ہے وہ کافی حد تک پورا ہو جائے گا۔ تو یہ کہ سب سے پہلی چیز تو قرآن کے ہی بارے میں بات کر لی جائے، ہے نا۔ اور قرآن ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ جس کو کہا جاتا ہے نا، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو تم کیا کرو، تم قرآن پڑھو، ٹھیک۔ اور یہ کہ قرآن کی ویسے بھی فضائل ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں، بہرحال یہ کہ ریپیٹیشن اور اس کا تو بہت زیادہ ارادہ نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ چیزیں ہیں جو کہ واقعی بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جب قرآن کے فضائل میں کوئی چیز جب بات شروع ہوتی ہے، جب بات کی جاتی ہے، تو اس میں ایک حدیث شریف ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ذکر کی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے۔ تو بہت چھوٹی سی حدیث شریف ہے اور بہترین ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ یعنی بہترین لوگوں میں سے بن سکتے ہیں۔ اچھا سوری، اس کا ترجمہ تو ہم بتا دیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، کیا ہے وہ، کہ تم میں سے بہتر یا بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے، ٹھیک ہے۔ تو کہیں پہ تو اس کا یہ کہ جو بتایا گیا ہے، اس کا ایکسپلینیشن جو تفسیر ہے اس حدیث شریف کی، وہ یہ ہے کہ قرآن سیکھے اور سکھائے، ٹھیک ہے۔ اور کہیں کہیں پہ علماء اکرام اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ سیکھے یا سکھائے۔ تو اگر اس مفہوم میں دیکھیں تو ہم سب لوگوں میں یہ چیز تو آ سکتی ہے کہ ہم بہترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہت بیسک سی چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ یا تو ہم قرآن سکھانے والے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ توفیق اور وہ موقع تو سب کو نہیں ملتا ہے، لیکن ہاں ایک موقع ہے جو ہم سب لوگوں کو مل سکتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ، اور وہ کیا ہے، وہ ہے قرآن سیکھنے والا بن سکتے ہیں ہم لوگ بہت آرام سے،
ہے نا. تو یہ کہ اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن یہ کہ قرآن کے طالب علم ہونے میں تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور مشقت بھی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ ایک کیٹیگری ہے جو ہم لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھلی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے سیکھنے والے بن جائیں کسی بھی لیول پہ، کسی بھی پیرائے میں، کسی بھی طرح سے. بس اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ قرآن شریف سیکھنا ہے، چاہے اس کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، پڑھنا ہے، تلاوت ہے، تجوید ہے، اس کے جو بھی چیزیں ہیں، لیکن بس یہ کہ ایک تعلق بن جائے قرآن سے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن سے تعلق جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی سعادت ہے. کہ حدیث شریف کا ہی مفہوم ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو عروج دیتے ہیں، اور اس کے ہی ذریعے سے بہت کو زوال آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائیں اور ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم لوگ قرآن والے بن جائیں انشاءاللہ، ہے نا. اور اسی طرح سے قرآن شریف کے فضائل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور بہت ذکر ہے. اور جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث شریف ہے، اور اس میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ٹھیک، اور وہ کیا ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور افتخار ہوتا ہے جس سے وہ تفاخر کرتا ہے. میری امت کی رونق اور افتخار قرآن ہے. ٹھیک ہے، قرآن شریف ہے. تو بہرحال اس امت کا خاصہ ہے، اور یہ قرآن وہ ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا ذمہ لیا ہے. ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داری پہ اللہ تعالیٰ نے نحن نزلنا الذکر ونحن، دیکھیے پھر وہ آیت ذہن سے نکل رہی ہے، لیکن بہرحال حافظون. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر یعنی یہ قرآن جو ہے یہ ہم نے اتارا ہے، اور ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. تو واقعی اگر یہ کہ کوئی سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے لیے عطا کی ہے تو قرآن جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اور کیونکہ قرآن شریف اور رمضان کی ایک مناسبت اور ایک گہرا تعلق ہے، تو اس لیے اس رمضان میں ایک جو بہت کوشش کرنی ہے اور ایکسٹرا کوشش آؤٹ آف دا وے جا کے کوشش کرنی ہے، تو وہ کرنی ہے کہ اس رمضان میں اور کچھ ہو نہ ہو قرآن سے تعلق ہمارا بڑھ جائے. اور اسی اس پہ دیکھیے ایک اور حدیث شریف ہے جو کہ یاد آ رہی ہے، جو کہ بہرحال یہ کہ جب بچوں سے بھی بات ہوتی ہے نا تو وہ ایک چیز ہمیں خود بہت زیادہ ذہن میں رہتی ہے، حدیث شریف کا مفہوم. اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو نا بتا رہے تھے آنے والے فتنوں کے سلسلے میں اور فتنوں کے بارے میں. اور دیکھیں جس زمانے میں بھی فتنوں کی بات ہوتی ہے نا تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اس زمانے کے لوگوں میں. اور یہ سوچ کے تو ہم خود، اور جب یہ پڑھتے ہیں تو بہت ایک عجیب سی چیز لگتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کتنا فکر مند ہوتے تھے اور کتنی ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی اور ڈر لگتا تھا جب فتنوں کی بات ہوتی تھی، ہے نا. اور وہ زمانہ کیا تھا؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. اور یہ کہ بات ہوئی تھی نا پچھلے ہفتے بھی کہ ایک اگر تیز ہوا بھی چلتی تھی نا تو انہیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. اور اس کے بعد اگر تاریخ پڑھیں تو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ جو تابعین کا زمانہ تھا، جس وقت صحابہ اکرام کئی موجود تھے، تو اس وقت کے فتنے، پھر اس کے بعد کے فتنے، اور اس میں تو کسی بھی طرح سے شاید کمی آئی ہی نہیں ہے. اور آج ہم فی زمانہ، آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو واقعی گھبراہٹ بہت ہوتی ہے. جو بھی قیامت کے آثار ہیں وہ سب نظر بھی آتے ہیں. اور ویسے اگر انڈیویجولی دیکھیں تو ہم سب لوگوں کی کیفیت کچھ اسی طرح سے ہے کہ لگتا ہے کہ بس اب قیامت بہت قریب ہے. اور فتنے تو ایسے آ رہے ہیں اور ایسے اٹھ رہے ہیں ہر طرح سے، چاہے انفرادی طور پہ، چاہے اجتماعی طور پہ، یعنی کہ چاہے انڈیویجولی اور چاہے کلیکٹیولی. ہم سب لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وی آر وٹنسنگ دوز تھنگس، ایکسپیرینس ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں. تو بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو فتنوں کے سلسلے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ مفہوم کے اعتبار سے کہ اس طرح سے آئیں گے فتنے کہ گویا کہ جیسے ایک پے در پہ ہوں گے، یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ختم ہوگا، اور ایک ختم ہو نہیں پائے گا، اس سے پہلے دوسرا شروع ہوگا. اور اس کی مثال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ جیسے ایک کوئی موتیوں کا ہار اگر ٹوٹ جائے تو جس طرح سے وہ موتیاں بکھر جاتی ہیں کہ تم اس کو سنبھال نہیں پاتے ہو، ایک سنبھالتے ہو تو 10 یا اس سے بھی زیادہ ان گنت جو ہیں وہ بکھر جاتی ہیں. تو اس طرح سے ہوں گے فتنے. تو جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے یہ سنا نا تو پوچھا گھبرا کے
کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی وہ زمانہ پائے تو کیا کریں، ہے نا. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، 2 مضبوط چیزیں ہیں کہ جن کو تم پکڑ لو. اور یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اثر کرتی ہیں یا بہت آپ کے دل کے قریب ہوتی ہیں. تو واقعی یہ حدیث شریف اور اس کا جو مفہوم ہے وہ اٹ از ریئلی کلوز ٹو مائی ہارٹ، ان دا سینس کہ ہم اپنے بچوں کو یا جن بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں نا، تو انہیں یہ بات ضرور بتاتے ہیں، اس وجہ سے کہ دیکھیں ہم لوگ کب ہیں اور کب نہیں ہیں یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ہاں جو بہترین کام ہم ان لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو بھی لوگ ہیں جو ہمارے کانٹیکٹ میں آئے ہیں یا آتے رہتے ہیں یا آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہم انہیں وہ چیز دے دیں، ہم انہیں وہ ٹولز دے دیں جس سے ان کی حفاظت ہو، جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا اور آخرت بنا لیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا نا کہ ہم کیا کریں اگر ہم میں سے کوئی وہ زمانہ پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جنہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں تم مضبوطی سے پکڑ لینا. اور وہ 2 چیزیں جو ہیں نا، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور دوسرا کلام اللہ، ہے نا، یعنی کہ قرآن. تو فتنوں کے دور میں، فتنوں کے علاوہ آسانی میں، مشکل میں، دن میں یا رات میں، تنہائی میں یا لوگوں کے ساتھ، قرآن جو ہے وہ تھام لینی ہے. اور یہ واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ مضبوط رسی ہے جو اگر ہم تھام لیں گے نا تو پھر جس کو کہتے ہیں کہ زمانے کی جو بھی حوادث ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں کر پائیں گے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر ہم نے یہ ایک مضبوط رسی پکڑی ہوئی ہے جس کا نام قرآن ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں اپنا کلام ہاتھ میں دیا ہے، اس کی عظمت، اس کی برکت، اس کی فضیلت کا احساس ہم کو ہے ہی نہیں. بہرحال احساس ہو نہ ہو، کیفیت ہو وہ نہ ہو، وہ سب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں وہ چیز ڈالیں، لیکن بظاہر کچھ اور نہیں کر سکتے نا، تو قرآن تو ہاتھ میں اٹھا لیں اس رمضان. اور یہ کہ تلاوت کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک ایک حرف پہ نیکی ہے نا. اور جو حدیث شریف کا مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ الف لام میم، ہے نا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ جو ہے یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہو گئے اور اس پہ ایک نیکی ہے، بلکہ الف پہ 10 نیکیاں اور لام پہ 10 ہے اور میم پہ 10. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور رمضان تو بہرحال وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایک نیکی جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھا دی جاتی ہے. تو اس نیت سے پڑھیں کہ ایک ایک حرف پہ اجر ہے اور بے حساب اجر و ثواب ہے. یہ ایک وہ طریقہ ہے کہ اس سے ہمیں قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا، ہے نا. تو اس پہ محنت کرنی ہے. اور دیکھیں بیسکلی بات یہ ہے نا کہ جس چیز پہ بھی محنت کی جاتی ہے نا وہ خوبصورت ہو جاتی ہے نا. یعنی کہ وہ محنت دکھائی دیتی ہے. اگر ہم پڑھنے والے بچے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ اپنی پڑھائی میں محنت کرتے ہیں نا تو نتیجہ دکھتا ہے، نتیجہ سامنے آتا ہے. اگر ہم گھر کی صفائی پہ محنت کر رہے ہیں تو بہت شاذ و ناز ہی ہے کہ وہ محنت کرنے کے بعد ہمیں کہیں سے پتہ ہی نہ چلے، یعنی کہ وہ نظر نہ آئے. تو یا پھر کوئی ہم سوٹ سل رہے ہیں، کوئی چیز خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس پہ ہم محنت کریں گے، مشقت کریں گے، اس پہ وقت لگائیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر چیز پہ ہم محنت اور وقت لگا دیتے ہیں. ایک ایمان ہی ہے جو رہ گیا ہے کہ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیں گے، وہ کر دیں گے. اپنی بھی تو محنت ہے نا، اپنی بھی کوئی تو ذمہ داری بنتی ہے ہماری، یہ کچھ بھی نہیں بنتی. تو بات یہ ہے کہ ایمان پہ محنت کرنی ہے اور بہت زیادہ کرنی ہے. اور وہ تو خیر پورے سال کا کام ہے، بس یہ کہ رمضان آنے سے پہلے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کوئک ریویو ہو جائے ساری چیزوں کا، صرف اس نیت سے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جب چیزیں اللہ تعالیٰ خود آسان کر رہے ہیں تو ہمیں کیا چیز مانے ہیں، مطلب یہ کہ کیا چیز ہے جو ہم کو روک رہی ہے کہ ان برکتوں کو ہم اپنے اپنے گھروں میں لے آئیں.
اپنی اپنی زندگی میں لے آئیں، اپنی اولادوں میں، اپنے آنے والی نسلوں میں یہ برکتیں شامل ہو جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ہم لوگ اگر محنت کریں گے نا، اور بات یہ ہے کہ اپنے اوپر محنت اس طرح سے کرنی ہے کہ اپنی اصلاح کی کوشش، ٹھیک ہے، اپنی اصلاح کی فکر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو چھوڑنا ہے، مطلب ہمارا یہ ہے نا کہ دوسروں کی عیب جوئی نہیں کرنی ہے کہ فلاں وہ نہیں کرتا، یا بیٹا آپ نماز نہیں پڑھتے، یا شوہر نہیں کرتے، یا ماں باپ ہیں، ساس سسر ہیں، جو بھی ہیں، فیملی اور ایکسٹینڈڈ فیملی ہیں، بچے ہیں، ان سب کو دیکھیں، جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے نا، ان کی تو ہے، ان کو تو کہنا ہے، لیکن سہل مزاجی سے، آرام سے، اچھے سے کہنا ہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ خود جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو کیا ہے، رحمان اور رحیم سے کراتے ہیں نا۔ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جو اپنی جو ایک تعریف کی ہے تو وہ تو اس سے ہے، یعنی تعارف جو ہے وہ اس سے ہے، اور بھی اسماء الحسنی ہے، اس میں جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے وہ تو یہی ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف بلانا ہے نا تو محبت سے، شفقت سے، رحمت سے، ہے نا، دل میں رحم کے ساتھ بلانا ہے۔ اور یہ کہ اکثر جو ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کے لیے تو بہرحال ایک عجیب محبت اور ایک بات میں بھی نرمی اور مٹھاس آتی ہے، لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے ایک عجیب سی تلخی اور ایک یہ کہ جبر اور وہ سب کچھ آتا ہے۔ لیکن بہرحال اپنی طرف سے کوشش یہی کرنی ہے کہ محبت اور شفقت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، اور بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسروں کو آپ نے کہہ دیا ڈپینڈنگ اپون دیئر ایجز، آپ نے جس طرح سے بھی ان سے کہا ہے، پھر پیچھے نہیں پڑنا ہے ان کے، ہے نا۔ ڈونٹ بی دا نیگنگ مدر، دا نیگنگ وائف، جو بھی ہے، ڈونٹ نیگ، مطلب یہ کہ بار بار بس پیچھے پڑ کے وہ نہیں کرنا ہے، کہہ کے بہت ساری دعا کرنی ہے، ایک بار کہنا ہے، بہت ساری دعا کرنی ہے، اور ان دعاؤں کی تاثیر ہم لوگ خود اپنی نظروں سے دیکھیں گے۔ جس کے لیے بہت زیادہ فکر ہے نا، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ الجھیں، ان کو ایک بار بہت آرام سے کہہ دیں، اور وہ بھی کہنا جو ہے وہ حکمت سے کرنا ہے، کہ اگر کوئی بڑا ہے، کوئی بڑے عہدے والا یا رتبے والا ہے، مطلب ہم گھر میں ہی بات کر رہے ہیں، بڑے رتبے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ہے، اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ مزاجن کسی کو نہیں پسند آتا کہ آپ ان کو ٹوکیں، تو وہ حکمت جو ہے وہ اپنے اندر لے کے آئیں، وہ سمجھ بوجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے اندر دی ہے، تو اس کے ساتھ کام کرنا ہے، جس کو کہنا ہے، جس کو نہیں کہنا ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں وہ کہیں، اور بہت ساری دعا کریں سب کے لیے۔ اور محنت جو ہے نا، جو مشقت ہے، وہ اپنے اوپر ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ بات بہت زیادہ ادھر اور ادھر نہیں کریں گے، بات آج انشاءاللہ دو چیزوں پہ، ایک قرآن اور دوسرا تقویٰ، ٹھیک ہے۔ بس یہ کہ اسی کے ضمن میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا سا ہی ٹچ کریں گے، کیونکہ ارادہ ہمارا یہی ہے کہ یہ باتیں ہو جائیں۔ تو بہرحال مشقت جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالنی ہے، محنت جو ہے وہ کرنی سب کے اوپر ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ جو بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے جو کرنا ہے نا، وہ اپنے اوپر مشقت ہے۔ اس لیے کہ بات جو ہے کہ عبادات اور ایمانیات الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی بات بھی بہت ہوتی ہے، اور یہ کہ اس پہ محنت بھی الحمدللہ، جب بھی یہ کہ کچھ درس سن لیتے ہیں یا کچھ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا ہائی اسپرٹس، جب ہم لوگ ہوتے ہیں ایمان کے ہائی اسپرٹس میں، تو بہت زیادہ جو محنت ہوتی ہے نا وہ ایمانیات اور عبادات پہ ہی ہوتی ہے۔ آج بات جو تھوڑی سی اور کرنی ہے اس کے علاوہ، وہ یہ کرنی ہے کہ ہم لوگوں کا جو دین ہے نا اس میں اخلاقیات، معاشرت اور معاملات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات تو پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے، لیکن آج جو ایک بات کرنی ہے نا، اور کیونکہ رمضان ہوگا تو اس میں انشاءاللہ ہم سب لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب لوگوں کو جو ایک خواہش ہے، مطلب یہ کہ ویسے تو خواہشات بہت ساری ہیں اور چھوٹی چھوٹی، اور وہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک الٹیمیٹ جو ہم سب لوگوں کی خواہش اور امید، اور جس پہ ہماری پوری زندگی جس پہ چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ جنت ہے نا، اور جنت میں بھی جنت الفردوس ہے نا۔ تو ایک یہ کہ قول ہی ہے موسٹ پروبلی، اور وہ کیا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت آسان طریقہ جنت میں جانے کا، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں اور وقتاً فوقتاً ذکر بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ کہ آسان ترین نسخہ جو ہے نا جنت میں جانے کا، وہ کیا ہے؟
جسٹ ان 2 steps. جیسے ہوتا ہے نا کہ لرن دس اینڈ دس، یا پھر ڈو دس، یا پھر اتنا وزن کم کر لیں، یا یہ لینگویج سیکھ لیں، وہ سیکھ لیں 2 دنوں میں، 2 مہینے میں، 2 ہفتے میں، یا 2 آسان سٹیپس میں، یا 4 میں. اس طرح سے ہوتا رہتا ہے نا. تو بہت پیاری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. اور وہ یہ ہے کہ 2 ایزی اسٹیپس، بلکہ اس کو اگر کہا جائے نا کہ جسٹ 1 اسٹیپ، 1 ایزی اسٹیپ ٹو جنہ، یعنی کہ صرف ایک قدم جو جنت میں جانے کے لیے ہم سب لوگوں کے لیے بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نفس کو دبانا ہے. بس اگر نفس پہ قدم وہ پہلا پڑ گیا نا، تو دوسرا قدم جو ہے وہ جنت میں پڑے گا. اور یہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ تھنگس وچ آر ویری ایزیلی سیڈ بٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو، جو کہ کہنے میں بہت آسان ہے لیکن کرنے کے لیے پوری زندگی گزر جاتی ہے اور وہ نہیں ہو پاتا ہے نا. اور وہ کیا ہے؟ اپنے نفس پہ قابو. اور اپنے نفس پہ قابو عموماً جو سمجھ میں آتی ہے بات نا، وہ کچھ اس طرح سے کہ بھئی ہاں رمضان میں جیسے کھانے پینے سے اور چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو وہ ہو گیا، تو وہ نفس پہ قابو ہو گیا. نہیں، نفس پہ قابو وہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل اس وقت انشاءاللہ ہم لوگ کر لیتے ہیں. اور وہ یہ ہے نفس پہ قابو. دیکھیں عموماً جو ایک بیسک جو موسٹلی انڈرسٹینڈیبل چیزیں ہیں کہ جو کہ ہم نے ذکر کی اور سب کے ذہن میں وہ چیز گئی، ہم اس کی بات ابھی کریں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ سب ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ آپ لوگ بھی وہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ بھائی نفس پہ قابو کیا ہے. اب بات جو ہم کو کرنی ہے نا وہ کرنی ہے جو عموماً ہم لوگوں کے ذہن میں چیزیں نہیں آتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نفس پہ قابو بہت سمپل چیز ہے. اور کیونکہ یہاں پہ آل آف اس آر فیمیلز ہے نا، تو اس لیے بات وہ کریں گے جو اکثر و بیشتر، مطلب ایک جنرل سینس میں جو ہم لوگوں کی چیزیں ہیں، جو ہم لوگوں کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. تو نفس پہ قابو جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت غصہ آ رہا ہے لیکن اس غصے کا اظہار نہیں کیا، نہ قولاً ہوا اور نہ فعلاً ہوا. یعنی کہ نہ ہم نے بولا کچھ، ٹھیک ہے، اور نہ اپنے عمل سے ہم نے یہ بتایا کہ ہمیں اس چیز پہ بہت غصہ آیا ہے. اگر وہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ کوئی ہماری مرضی کے خلاف بات ہو گئی، کوئی ہم نے پلان بنایا تھا کہ آج یہاں جائیں گے لیکن وہ بات نہیں ہو پائی کسی وجہ سے بھی، اور وہ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب فار انسٹنس ہمارا کوئی بڑا اچھا سا پلان ہے کہ جا رہے ہیں امی کے پاس، جا رہے ہیں ملنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے اور بچے بھی تیار ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اور اچانک پتہ لگا کہ بھئی کوئی مہمان آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور مہمان بھی وہ ٹو ٹاپ اٹ آل کہ وہ مہمان جو ہمیں زیادہ پسند نہیں ہے نا. اب کیا ہے؟ اب موڈ خراب. اب کہا تو کچھ نہیں، لیکن ہاں یہ کہ وہ سارا سامان جو ان پیک ہوا تو اس میں بھی کچھ طرز ایسی تھی کہ پورے گھر والوں کو پتہ چل گیا، اور گھر میں جس کو کہتے ہیں کہ پن ڈراپ سائلنس ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو گیا ہے نا. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی ہوتا ہے اپنے نفس کو قابو کرنا. ٹھیک. بہت زیادہ تھکان ہے، بہت جس کو کہتے ہیں نا آرام کرنے کا دل چاہ رہا ہے، نیند آ رہی ہے، بہت تھکے ہوئے ہیں، اور بس اب تو یہ ہے کہ اب لیٹنا ہے یا یہ کہ کچھ دیر سکون سے بیٹھنا ہے. لیکن کیا ہوا کہ تبھی کہیں سے کچھ گر گیا اور سامان پھیل گیا، یا کام بڑھ گیا، یا کام پھیل گیا. ٹھیک ہے. اس وقت جو ری ایکشن ہوتا ہے نا وہ ہے نفس پہ قابو. بہت تھکان ہے، بڑا آرام کرنے کا دل چاہ رہا ہے، یہ چلے تھکان چھوڑ دیجئے، آرام بھی چھوڑ دیجئے، کہ سارا کام سمیٹ لیا، سب کچھ کر لیا کہ اب بیٹھ کے تلاوت کرنا ہے نا. اور اسی وقت کیا ہوا کہ ساس نے یا بہو نے یا سسر نے یا دیور نے یا کوئی بھی، کیونکہ عموماً یہی چیزیں ہوتی ہیں، یہی رشتے ہوتے ہیں اکثر، جس میں کہ شیطان بہت آرام سے جس کو کہتے ہیں نا دخل دے دیتا ہے نا. تو یہ کہ اس وقت کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو گئی تو بس اب تو موڈ خراب. اور وہ بھی یہ کہ میں تلاوت کرنے جا رہی تھی یا نماز یا وہ، اب تو اس کی بھی مجھے جس کو کہتے ہیں نا آزادی نہیں ہے نا. یہ ہے نفس پہ قابو کرنا. برداشت کریے، اس لیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے تھے، آپ کے دل میں کیا تھا، آپ کی نیت کیا تھی، وہ کوئی اور نہیں جانتا نا، اللہ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس برداشت پہ جو آپ نے اپنی زبان بند کی ہے اور جو چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آئی ہے نا، بہت مشکل سے آئی ہے لیکن آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے، بہت اجر ملے گا. اور یہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں نا جو ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ جو صرف
بندے اور رب کے درمیان والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ دیتے ہیں جو کہ ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ قرب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اجر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مقام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ رتبہ عطا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک بہت سیدھی سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے نا۔ عبادات جو ہم کرتے ہیں اور جو بھی ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے اور یہ ہے وہ ہے، جو کچھ بھی ہے، تو ان سے جنت ملتی ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہ بات سمجھائیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے نا، خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ اور یہ بہت بیسک اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب بات ہوتی ہے ایمان کی اور دین کی تو ذہن میں آتی ہیں نا نمازیں، نوافل اور عبادات اور یہ شب و روز کا جاگنا اور تسبیحات اور وہ سب۔ اور واقعی کبھی کبھی مطلب یہ ہم سب لوگوں کی کیفیت کبھی نہ کبھی تو رہی ہوگی کہ کام کر کر کے اتنی بری حالت ہو جاتی ہے، اتنی تھکان اور اتنے جس کو کہتے ہیں نا کہ چکر اور سب کچھ آنے لگتا ہے کہ بعد میں، اور اکثر تو یہ بھی ہوا ہے کہ سوائے رات میں بستر پہ لیٹ کے رونے کے اور کوئی چارہ نہیں بچتا کہ یا اللہ ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہو پایا۔ مطلب یہ ہم نفل عبادات کی بات کر رہے ہیں، فرائض اس میں نہیں ہے، فرائض تو ہر حال میں کرنا ہے کہ سوچا تھا کہ یہ کر لیں گے، کچھ نہیں تو دعا ہی مانگ لیں گے، یہاں سلام پھیرا، اور یہ کہ دعا کی توفیق بھی نہیں ملی۔ اور سوائے اس کے کہ وہ جو بھی چاہے وہ کھانا بنانا ہے، چاہے کسی کی خدمت میں، سوائے اس کے کہ خاموش رہ کے اور ہم رو لیں، اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ رونا آنکھ سے بھی ظاہر نہیں ہو پاتا، وہ دل ہی دل میں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں ان دا سینس کہ اگر وہ ایک آنسو بھی آئے گا تو پھر وہ بھی گھر میں اگر پتہ چلتا ہے تو کچھ مناسب نہیں ہوتا ہے نا۔ تو وہ جو خاموشی کا وہ جو رونا ہے نا، وہ جو خاموشی سے برداشت کر لیا، وہ جو آپ کی دن بھر کی پلاننگ تھی نا کہ اتنی تلاوت ہو جائے گی اور اتنی تسبیحات پڑھ لوں گی اور اتنے اذکار کر لوں گی اور اتنے نوافل ہو جائیں گی، وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ شاید بنا کیے ہوئے ہمیں وہ یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے، ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اور کچھ نہ ہونا، صرف وہ جو نفس پہ قابو ہے وہ ہو جائے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کریں گے جو شاید ان عبادات سے ہمیں نہ مل پائے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادات میں ریلیکسیشن کرنی ہے۔ جو بتانے والی بات جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں نا وہ نہیں ہوتا، and that is okay, it happens۔ اس لیے کہ نہ چاہتے ہوئے کبھی کبھی جب وہ سب چیزیں کرتے ہیں نا تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت عطا فرماتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ وہ جو شاید ہم نے جو پلان کیا تھا نا اس کے ذریعے سے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور اس میں دیکھیں پھر بہت ساری چیزیں اور آ جاتی ہیں، اس میں جو صحت کی خرابی ہے وہ بھی آ جاتی ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں کہ کئی مرتبہ یہ کہ جو بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بنایا ہے یا ایک جنت میں ایک درجہ بنایا ہے ہمارے لیے، جو ہم اپنی عبادات اور جو بھی اپنی خدمات ہیں اور اس سے ہم نہیں حاصل کر پاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آزمائش ڈالتے ہیں۔ اور آزمائش تو خیر بہت بڑی چیز ہے، ہم لوگ تو بہت کمزور، فزیکلی بھی بہت کمزور لوگ ہیں، اور ایمانیات اسپریچولی اگر دیکھیں تو اس کے حساب سے تو واقعی بہت ضعف ہے، بہت کمزور لوگ ہیں ہم لوگ، ہے نا۔ تو آزمائش تو خیر بہت بڑی چیز ہے، بس ایک چھوٹی سی مشقت اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کی، چاہے وہ جسمانی مشقت ہو، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہو، اور وہ ہم سب لوگوں کے انڈیویجول چیلنجز ہیں، جو پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ ہر کا مزاج جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، کسی کے لیے وہی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے اور کسی کے لیے وہی ایک چیز بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، اور وہ مزاج جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہم سب لوگوں کا انڈیویجولی، اور کس کے لیے کتنی چیز کتنی مشکل ہے، وہ کتنی چیلنجنگ ہے، اس میں اس کو کتنی مشقت کرنی پڑ رہی ہے اور وہ کتنا برداشت کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ اجر اور ثواب دینے والے ہیں۔
ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہی وہ اجر دیں گے. تو بات یہ ہے کہ اپنی کوشش کرنی ہے، اپنی مشقت کرنی ہے. بہت نیند آ رہی ہے اور وہ اپنا وقت ہے، یعنی کہ وہ اپنے آرام کا وقت ہے. اس میں جب آپ عبادت کریں گے نا تو اس کا پھر سرور الگ ہی ہوگا. جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، تو وہ ایمان کی حلاوت جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں ملتی ہے کہ بہت آرام کر لیا، وہ کر لیا، چلو وقت ہے، فارغ ہے، کچھ اور کام بھی نہیں ہے تو چلو یہ بھی کر لیں. وہ جو حلاوت ہے نا وہ ملتی ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑے گی. اور نفس جو ہے نا وہ چیز ہے جو مشقت کو برداشت نہیں کرنا چاہتا. تو ایک جو چیز پتہ چلی نا وہ یہ کہ جو آسان ترین راستہ ہے نا جنت کا وہ ہے نفس پہ. نفس پہ جب پہلا قدم آتا ہے تو دوسرا قدم جو ہے وہ جنت میں ہوتا ہے. اور اس رمضان میں انشاءاللہ یہ کوشش کر لیں، کیونکہ دیکھیں نفس اور شیطان دو چیزیں ہیں نا جو بہت ہینڈ ان ہینڈ چلتے رہتے ہیں. اور شیطان اس قدر ٹرین کر چکا ہے ہم لوگوں کو، جس کو کہتے ہیں ہم لوگوں کی نفس کو، کہ وہ جب 1 مہینے کے لیے چھٹی پہ جاتا ہے نا تو وی آر ٹرینڈ آر سیلز. تو اس کو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم لوگ خود اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ اور سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کچھ نہیں ہو پاتا تو وہ نفس پہ قابو نہیں ہو پاتا. کیونکہ وہی ہے کہ دیکھیں ایک بیان کہی بہت پیاری چیز تھی، ہمارا طارق جمیل صاحب کا ہی بیان تھا، اور اس میں کیا تھا کہ تکبر ہوتا ہے نا، تکبر ہوتا ہے ایک مال کا ہوتا ہے جو ہم سب لوگوں کو پتہ ہے، ایک جمال کا ہوتا ہے جو ہم سب لوگ جانتے ہیں، ہے نا. ٹو میک اٹ ایزی، مطلب یہ کہ کوئی بہت امیر ہے، بڑی یہ کہ اس کے پاس وسائل موجود ہیں اور بڑا پیسہ ہے اور مال اور دولت ہے، تو اس کا تکبر ہوتا ہے، اور وہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے، دکھتا ہے اور وہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جمال کا ہے کہ بڑا کوئی خوبصورت بہت گڈ لکنگ سا انسان ہے. اور ہم لوگ تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ خواتین سے بات ہو رہی ہے تو یہ چیزیں ہم سب لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ بھی ہیں، ایکسپیرینس بھی کی ہوئی ہے، اور یہ کہ جانتے ہیں، ہے نا. اور ایک جو ہوتا ہے نا تکبر، وہ ہوتا ہے اعمال کا، اور یہ وہ ہے جو کہ دکھائی نہیں دیتا ہے، اور یہ وہ ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے. تو کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ سوچتے ہیں کہ چلو اتنی تلاوت کر لیں اور وہ ہو جاتی ہے، تو دل میں ایک جس کو کہتے ہیں نا فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ چلو یہ کر لیا، اتنا ہو گیا، میں نے اتنا کر لیا، اتنی قرآن ختم ہو گئی، اتنے نوافل ہو گئے. دیکھیں اس میں غلط بات کچھ بھی نہیں ہے. بات جو سمجھانے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو اعمال کا جو تکبر ہے نا اس سے بچنا ہے. جیسے کبھی اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی رمضان میں اچھا میری اتنی قرآن ہو گئی، تمہاری کتنی ہوئی، اب دوسرا بتانا چاہ رہا ہے یا نہیں بتانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ابھی شاید ایک بھی نہیں ہوئی، ایک سورہ بھی شاید ہوا کہ نہیں ہوئی، ایک جز ہو پایا کہ نہیں ہوا، نہیں پتا. لیکن بات یہ ہے کہ اس بظاہر جو ہماری عبادات ہیں اس سے ہم نے کیا درجہ حاصل کیا ہے، اور وہ جس کا بھی ایک جز بھی نہیں ہوا ہے وہ کس درجے پہ پہنچا ہے وہ ہم کو نہیں پتا، ہے نا. کیونکہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اپنے فرائض ہیں، وہ ادا کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقام پہ پہنچایا ہے وہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. تو بات بس جو ہے کرنے والی وہ یہی ہے کہ اپنے اوپر مشقت کرنی ہے، خود مشقت اٹھانی ہے، دوسروں کو مشقت میں نہیں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوئی ہے. اور یہ کہ جو قرآن شریف کی جو بات ہو رہی تھی نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے نا یہ ایک بہت آسان ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا. اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ یہ شفیع ہے، یہ وہ شفیع ہے، یعنی وہ سفارش کرنے والا ہے جس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی. تو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں کہ ہمارا جو ساتھی ہونا قبر کا تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن کو بنائے. ٹھیک ہے، اور قرآن کی ختم کرنے کی جو ایک دعا بھی ہے نا ربیع قلبی، کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے قرآن کو واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ دل کی بہار جو بن جائے تو اللہ تعالیٰ وہ بنا دیں، قبر کا نور بن جائے، ہم لوگوں کے سینوں کا نور یہ بن جائے. اور رمضان میں یہ چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. یہ کام تو پورے سال کا ہے، رمضان میں انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، ایک بار عادت ہوتی ہے نا تو پھر وہ عبادت میں بدلنا آسان ہو جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے، ہے نا. تو بہرحال
یہ کہ کیونکہ حدیث شریف کی بات ہو رہی تھی اور قرآن کی فضائل کے اعتبار سے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کا اہتمام کرو، کہ یہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرما دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو، کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ سبحان اللہ۔ اور آج دیکھیے جب یہ بات شروع ہوئی تھی ہے نا، جب یہ درس شروع ہوا تھا، تو کیا بات اللہ تعالیٰ نے کروائی تھی کہ آج دو چیزوں کی بات کرنی ہے، ایک تقوی اور دوسرا قرآن۔ اور اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی ہے نا، وہ انہی دو چیزوں کی، ایک کیا کہ تقوی، اور دوسرا جو ہے وہ قرآن کی تلاوت، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اور خاص طور پہ رمضان میں اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن اور رمضان کی جو مناسبت ہے وہ قرآن شریف میں بیان کی ہے نا، اور ساری چیزیں کرنی ہیں۔ ایک جو ہے جو بہت زیادہ جس کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ بات یہی ہے نا کہ دیکھیں بہت سارے سب کے گولز ہوتے ہیں، ایمز ہوتے ہیں، نیت ہوتی ہیں، وہ ہے ایک اگر سیٹ ہو جائے نا تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور وہ چیز کرنا آسان ہو جاتا ہے نا۔ تو دعاؤں کی بات تو اس سے پہلے کئی بار ہو چکی ہے، آج بس ہم کو یہی تھا کہ ایک قرآن، ٹھیک، اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ تقوی۔ پھر دوسری بات کرتے ہیں ہے نا، اور یہ بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ہی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود سبحانہ سے نکلی ہے، یعنی کلام پاک، ٹھیک ہے، یعنی کلام اللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے رمضان، جس میں اللہ تعالیٰ خود بہت محنت بہت استغفر اللہ ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں کتنا اپنا کنٹریبیوشن ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا۔ اور دوسری بات جو ہوئی ہے نا، وہ کیا ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن شریف میں لعلکم تتقون، ہے نا، تو اس کی بات ہوئی ہے نا۔ اب یہ ہے کہ تقوی جو ہے وہ بہت کمپریہنسو چیز ہے، اور اس کی بات کافی تفصیل سے پہلے بھی ہو چکی ہے نا۔ اب یہ کہ تقوی کیا ہے اور کس طرح سے وہ حاصل ہو سکتا ہے، یہ سب تو بات ہوئی ہے۔ اب ایک جو چیز جو ہم کو لگ رہا ہے کہ جس کی بات ابھی تک نہیں ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ تقوی سے ہم کو ملے گا کیا، ہے نا۔ اور یہ قرآن شریف کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، ٹھیک، اور یہ الگ الگ آیات ہیں، اور وہ ہیں بہرحال مفہوم کے اعتبار سے ہم جلدی وہ بھی کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں تو نہیں ہو سکتی، ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، لیکن جتنا بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو جتنا سننا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم لوگوں کو سنوا دیں گے ضرور۔ ایک تو آیت ہے سورۃ طلاق کی، اور بہت بہترین، اور یہ کہ اکثر وظائف میں بھی بتائی جاتی ہیں، اور وہ کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج نکالتے ہیں، ہے نا، یعنی کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ اب یہ راستے جو ہے نا، یہ اگر ویسے دیکھیں تو کلیکٹیولی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انفرادی طور پہ یعنی انڈیویجولی کیا ہے کہ ہم سب لوگوں کی روزمرہ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ اور بات یہ ہے جو پہلے بھی کئی بار ہم نے ذکر کی ہے نا، کہ ایک جو عادت ڈالنی ہے، اور وہ آئی ایم شیور کافی لوگوں کا وہ ہو گیا ہوگا، کہ روز دن میں ایک بار جو بھی آپ کا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا انڈیویجول ٹائم ہے، فری ٹائم ہوتا ہے نا، جس میں آپ خود فوکس کر سکتے ہیں تھوڑا سا، تو وہ وقت نکال لیجئے دن میں کم سے کم ایک بار۔ اور کچھ نہیں ہو سکتا نا، یہ کہ نماز میں کے بعد جیسے دعا کا ٹائم نہیں ملتا، کچھ اور فرصت نہیں ملتی ہے، وہ ہے، لیکن دن میں کم سے کم 2-3 منٹ سے شروع کر کے ایک وقت تو ایسا مل سکتا ہے نا جو صرف آپ اپنے لیے نکال سکتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے بات کریے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا دن بھر وہ بولیے، بتائیے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں نا، عالم الغیب والشہادت ہے نا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں نا کہ میرے بندے تم وہاں گئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے،
وہ کیا جانتے تھے، وہ کیا بات کر رہے تھے، وہ کیا جانتے ہیں، ہے نا. وہ حدیث شریف ہے نا جو ذکر کی محفلوں کے لیے آئی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ہم بہت ایک بیسک سی اگزامپل دے رہے ہیں کہ کچھ گھر میں کوئی چیز ہوئی، کوئی چیز آئی، تو وہ ہوتا ہے نا کہ 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، تو اب اس چیز میں لڑائی ہوگی، ہے نا. چھوٹی سی چیز ہے، اور یہ ہم سب لوگ روز ہمارے خیال میں وداؤٹ بریک ہم سب لوگ یہ چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہوئی، کوئی بات ہوئی جو ہم کو پتہ ہے کہ اب اس سے کچھ ایشو ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور بات وہی ہے کہ جب وہ ہم خاموشی سے اور جب چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اور مانگتے ہیں نا، تو اتنی ہی خاموشی سے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اگر دل میں کوئی ڈر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس دل میں سے وہ ڈر نکال دیتے ہیں. اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل میں سکون ڈالتے ہیں. اور یہ جو ہے نا، یہ تجربے سے یہ بات کی جاتی ہے، اور یہ تجربے سے ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا، جو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جو بڑے بڑے ایشوز ہیں، وہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاتے ہی ہیں. کہ وہ ہوتا ہے نا کہ یہ ہو گیا تو میں یہ کر لوں گی، اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ہے، ہوتا ہے نا. اور اکثر کانورسیشنز میں بھی ہم لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ ہاں یہ چیز ہے اور وہ ہے، یہ تو ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اس کا کیا کرنا ہے، اس کا تو اللہ مالک ہے نا. تو نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ اور چیزوں میں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ مالک نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنی کوششوں پہ اور اپنی ایک جو ہے نا اپنی تربیت پہ، اپنی جس بھی چیز پہ لیکن بھروسہ ہو جاتا ہے نا. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور کہیں، بولیں، زبان سے بولیں. اس لیے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے نا، ما تسرون وما تعلنون، کہ جو تم سری طور پہ، یعنی جو مخفی ہے وہ بھی، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو یا جو اعلانیہ کہہ دیتے ہو وہ بھی پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں نا. تو اس کے بعد دعا کی پھر کیا فضیلت، مطلب دعا کے لیے کیوں اتنا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنا بتایا ہے کہ دعا کرو، مانگو اللہ سے. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، but he loves it when we ask him. تو اسی لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اسی لیے جو بات ہو رہی ہے نا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا دن بھر میں، یہ اچھی چیز ہوئی تھی، یہ چیز ہوئی تھی جو مجھے نہیں پسند آئی، یہ بات کریں، اللہ تعالیٰ سے روز کہیں. اور جب ایک وہ چیز ہوگی نا، جب وہ عادت ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر خود بھی احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جواب دیتے ہیں، ہے نا. کبھی کبھی وہ دل میں اطمینان کے طور پہ ہوتا ہے، کبھی کبھی جو ہم اینٹیسپیٹری ایک ہم کو گھبراہٹ جو ہوتی ہے نا، وہ گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے. کبھی وہ جو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ وہ ایشو ہوگا، تو وہ ایشو ہوتا ہی نہیں ہے، اور اتنی آسانی سے وہ ٹل جاتا ہے کہ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ارے وہ تو ہوا ہی نہیں، ہمیں کتنی پریشانی تھی، کتنی گھبراہٹ تھی اس چیز کی، تو وہ تو اتنی آسانی سے ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ اکثر ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب ہم لوگوں کو تقوی کی توفیق دیتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم تقوی والے ہو جائیں گے نا، تو ایک چیز جو آتی ہے نا، وہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. واللہ یحب المتقین، ہے نا. یہ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا کہ جو تقوی والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان دیا ہے، جب وہ روزوں کی توفیق، وہ خدمت کی، وہ عبادت کی، وہ ساری چیزیں ہوں گی نا، تو پھر یہ سب چیزیں بھی ملیں گی. اور جو ایک بہت اہتمام کرنا ہے نا دعا کا، کہ اللہ تعالیٰ اور کچھ حاصل ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جب تقوی ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن شریف سے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو محبوب رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، قرآن شریف کی آیات کے ہی مفہوم سے ہم بتا رہے ہیں کہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ کسی اور کا، اور واقعی دنیا میں رہ کے بہت افسوس ہوتا ہے، کبھی کسی کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، کبھی کسی کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، کبھی کسی سے امید ہوتی ہے کہ وہ ساتھ دے گا اور وہ ساتھ نہیں دیتا ہے نا. تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود وعدہ کیا ہے نا کہ جو تقوی اختیار کرے گا نا، اللہ اس کا ساتھ دے گا. اور جب اللہ تعالیٰ ساتھ دے دیتے ہیں نا، تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اگر کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ دینے پہ
راضی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ میں ہمارے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو تقوی سے کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت ملے گی، اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، ہے نا۔ اور ایک جو بہت وعدہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، وہ کیا ہے کہ جب بھی کہیں ہم اگر پھنسیں گے نا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دیں گے، کہ تم جب کہیں پہ پھنسو گے تو میں تمہیں اس میں سے نکالوں گا، یجعل لہ مخرجا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے، اور جب اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ میں تمہیں نکالوں گا یا میں تمہارے لیے راستہ نکالوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستے کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے مفہوم کے اعتبار سے کم و بیش، کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے راستے نکال دیں گے، ہے نا، یعنی کہ ایک نہیں ان گنت راستے نکالیں گے ہمارے لیے، ہے نا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کیا، کہ اللہ تعالیٰ جب جو تقوی والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اندھیرے میں بھی ہم کو راستہ دکھائیں گے۔ کئی بار ہوتا ہے نا کہ واقعی لگتا ہے کہ اس قدر اندھیرا ہے کہ کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جائیں کس طرف جائیں، کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں، کہیں سے کوئی راستہ نہیں نکلتا نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں ان اندھیروں میں سے راستے سجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ایک بہت بڑا کرم ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم لوگ تو صرف گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ ہو گئے تو اس پہ استغفار کی کوشش ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو مفہوم کے اعتبار سے ہم بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تقوی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ فراست عطا فرماتے ہیں، ہے نا۔ فراست کیا ہے؟ فراست جو ہے وہ علم اور حکمت کا نچوڑ ہے، یعنی کہ کئی بار ہوتا ہے نا کہ کرنا تو یہ تھا لیکن کچھ اور کر دیا، نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن بول دیا، یا کہیں پہ بولنا چاہیے تھا لیکن ہم چوک گئے ان دا سینس کہ کوئی اچھی چیز ہو سکتی تھی، کوئی مسئلہ حل ہو سکتا تھا لیکن ہم نہیں بول پائے، ہے نا، فار واٹ ایور ریزنس۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا وہ فراست عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے اور بہت پیاری، اور ہم اپنے لیے وہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ سم تھنگز آر ویری کلوز ٹو یور ہارٹ، تو یہ ہے کہ ایک حدیث شریف ہے، اتقی یعنی ڈرو مومن کی فراست سے، اتقی فراست المؤمن، ہے نا۔ اور کیوں ڈرو؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی ہمیں چیز لگتی ہے کہ یہ فراست کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس سے تعبیر اس طرح سے جوڑا ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یعنی مومن کی فراست جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے اعتبار سے ہم بتا رہے ہیں مفہوم کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ فراست عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تقوی کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں وہ فراست مل جائے، ہے نا۔ یجعل لہ مخرجا، اور کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں وہاں سے، ان جگہوں سے، اس طرح سے، اس راستے سے، ان راستوں سے جہاں سے ہم کو گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے ہم کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے، جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں، جو ہوتا ہے نا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمیں رزق عطا فرمائیں گے اگر ہم تقوی اختیار کریں تو۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں کہ ابھی تک رمضان میں ہوا تھا نہیں ہوا تھا واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں متقی بنا دے، ہمیں وہ تقوی والا بنا دے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں حاضر اور ناظر رہے۔ اللہ تعالیٰ وہ حضوری اور حاضری ہمیں عطا فرمائے، وہ نمازیں ہمیں عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں وہ معراج حاصل ہو، ہمیں وہ حاضری اور حضوری حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے یہ رمضان ہمیں دیا ہے نا، اس بار وہ مقصد حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔
اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک بار جس کو کہتے ہیں نا اپنا حال بیان کرنے کی جو توفیق عطا مل ہی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے وہ رزق کا وعدہ کیا ہے نا. اور وہ رزق کتنی بار بات ہوئی نا کہ صرف وہ نہیں ہے کہ کھانا پینا ہے اور پیسہ ہے اور رقم ہے، یہ ساری چیزیں بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں. وہ جو دل کا سکون ہے نا وہ بھی رزق ہے، جو گھروں میں سکون ہے وہ بھی رزق ہے، بہترین شوہر رزق ہے، نیک اولاد، صالح اولاد، نیک شوہر اور نیک گھر والے، یا پھر یہ کہ صرف گھر والے ہونا، یہ گھر ہونا اور اس کے اندر جو سامان ہے وہ ہونا، ہماری صحت، ہماری فراغت، یہ سب رزق میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اور اس رزق میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ہم دنیا یا آخرت میں سوچ سکتے ہیں. نیک صالح صحبت جو ہوتی ہے نا وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائیں گے. بچوں کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہیں نا بچوں کی صحبتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیک بہترین صحبتیں عطا فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو نیک صحبت بننے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب لوگوں کو عطا فرمائیں. تو یہ سب رزق میں شامل ہو جائے گا اور یہ تقوی سے حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خود فرمایا ہے. اس تقوی سے اللہ تعالیٰ فرقان عطا فرماتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ایک فرقہ، یہ بات ہوئی تھی نا پچھلے سیشن میں بھی، کہ فرق پتہ چل جائے صحیح اور غلط میں، نیکی اور بدی میں، حلال اور حرام میں. وہ جب فرق واضح ہو جائے گا نا تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ہم کو یہ پتہ ہوگا، ہم کو یہ تمیز آ جائے گی کہ کیا پکڑنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے، چاہے وہ عمل میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ چیزوں کے اعتبار سے ہو، کہ کیا چیز لینی ہے اور کیا چیز چھوڑ دینی ہے، کن جس کو کہتے ہیں نا کن خیالات کو ذہن میں رکھنا ہے اور کن کو چھوڑ دینا ہے، کن لوگوں کو اپنی زندگی میں قریب کرنا ہے اور کن کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سیف ڈسٹنس پہ رہنا ہے، کن سے، ہے نا، کن کا کیا حقوق ہیں ان کو ادا کرنے ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو کہ چھوڑ دینی ہیں. تو یہ فرقان جب پتہ چل جائے گا نا، وہ تفریق کرنے کی تمیز آ جائے گی، وہ فرق پتہ چل جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے ہر چیز میں جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، ان کو کیا لقب ملا تھا؟ ان کو تھا عمر فاروق، یعنی کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تمیز دی تھی کہ وہ فرق کر پائیں. ٹھیک ہے، وہ فاروق روٹ ورڈ جو ہے نا وہ یہی ہے، جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ثلاثی مجرد، یہی فرقہ ہے جو فرق کر پائے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ فاروق کا لقب ملا تھا، ہے نا. تو یہ فرق، یہ فرقان اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جب تقوی آتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں، اور یہ کہ ابھی تک کس کی کیا کوشش تھی، کس کی کیا مشقت اور مجاہدہ تھا، وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. بہرحال ہر بار، اور رمضان سے پہلے ایک کوشش ہوتی ہے، رمضان میں کوشش ہوتی ہے، اور اس کے بعد پورا سال کوشش اور دعائیں رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو، ان کوششوں کو، ان جس کو کہتے ہیں نا مجاہدوں کو، ان مشقتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور یہ کہ پوری امت کو دعاؤں میں بہت یاد رکھنا ہے، انفرادی طور پہ دعائیں کرنی ہیں، اجتماعی طور پہ دعائیں کرنی ہیں، انڈیویجولی نام لے کے دعائیں کرنی ہیں، اور اجتماعی طور پہ مطلب یہ کہ پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں. وہ سب کچھ کرنا ہے جو ہم سوچ سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سوچا تو بہت تھا لیکن نہیں کر پائے، کیونکہ واقعی ہم نہیں کر پائیں گے ہم لوگ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا کہ انسان جہولا، ہم انسان کو جاہل بھی کہا ہے، انسان کو ضعیفہ بھی کہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ضعف بنایا ہے، ہم کمزور ہیں. اور اب تو دیکھ لیں تو فزیکلی بھی، اور آئی ایم شیور ہم سب لوگ یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اپنی پچھلی جو جنریشنز ہیں ان کے حساب سے فزیکلی بھی ہم لوگ کمزور ہیں، اسپریچولی اور ایموشنلی اور مورلی تو خیر ہیں ہی، ہے نا. تو وہ ضعف ہے تو وہ بھی اللہ کا دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس ضعف میں ہم کو وہ قبولیت عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ مانگنا تو بہت چاہیے تھا لیکن نہیں مانگ پائے. اللہ تعالیٰ جو مانگنا چاہیے تھا
اور نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرمائے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مانگنا چاہیے تھا اور کبھی سوچا بھی نہیں اور کبھی ذہن میں ہی نہیں آیا کہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے، ہے نا۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رمضان میں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک بہت پیاری بات اور بہت بڑی چیز جو ہم کو تو واقعی بہت وہ لگتا ہے بڑی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا ہے نا، اور اس قرآن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رسی ہے، یہ وہ مضبوط رسی ہے جس کو ہم سب لوگوں کو تھامنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وہ رسی ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے کہ جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا، اس کے دوسرے سرے پہ خود اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے ذریعے سے یا جس بھی ذریعے سے ہم اس حد تک پہنچ پائیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔